الصلاة خير من النوم۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ایسا کیا نمودار ہوا جسے دیکھ کر ہر سو تہلکا مچ گیا اور ہر سو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستو، خانہ کعبہ کا ایک مسلمان کے لیے کیا مقام ہے، اس بارے میں ایک مسلمان ہی بہتر جانتا ہے۔ خانہ کعبہ نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ ہے بلکہ یہ ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور اسی اللہ کے گھر کا حج اور طواف کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض فرمایا ہے۔ اس مقدس مقام پر عبادت اور طواف صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن اور پرند بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی طواف کعبہ کرتے ہوئے کئی بار کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہو گئے ہیں۔ ایسے واقعات کا ذکر آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو میں بآسانی مل جائے گا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس چیز کا خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے دیکھا گیا، اسے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھیں چھندیا گئی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کے دل سینوں میں تھمتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جہاں کچھ عرصہ قبل جہاں پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنا پڑا تھا، تو وہیں پر حالات کے پیش نظر خانہ کعبہ کا طواف بھی بند کرنا پڑا تھا۔ خانہ کعبہ کو مکمل طور پر خالی کر دیا گیا تھا، کیونکہ عالمی طور پر یہ خطرہ تھا کہ پوری دنیا سے آئے زائرین سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ لوگوں کو ایک خاص قسم کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور ماسک پہننے رکھنے کی تاکید بڑی سختی سے کی جا رہی تھی۔ باہر کے ملک خاص طور پر اٹلی میں اس بیماری کے باعث ہونے والی موتوں کے پیش نظر اس قدر خوف و ہراس پھیل چکا تھا کہ انسان ہی انسان سے خوف کھانے لگا تھا۔ اس دوران خانہ کعبہ کی ایک ایسی تصاویر وائرل ہوئی جن میں خانہ کعبہ کو بالکل خالی دیکھا جا سکتا تھا۔ ان مناظر کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے معجزے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس معجزے نے ایسے حالات میں پریشان اور غم زدہ لوگوں کو تسلی دینے کا کام کیا۔ اللہ نے اپنی شان کریم کے ذریعے ہر مسلمان کو یہ تسلی دی تھی کہ وہ بے شک وہ رحیم اور رحمان ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کر دنیا کے مسلمان خوشی سے جھوم گئے تھے، ان کے دل میں ایمان مزید تازہ ہو گیا تھا اور آنکھوں میں خوشی سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ ایسے مشکل وقت میں جو ہر سو موت کی خبریں آ رہی تھی، لوگ سڑکوں پر نکل کر سجدہ ریز ہو چکے تھے اور گھر سے اذانیں دی جا رہی تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ایسے حالات میں اس معجزے کا ہونا اللہ کی رحمت کا نزول تھا۔ یہ معجزہ ایسا ایمان افروز تھا کہ غیر مسلم بھی حیران رہ گئے تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے، خانہ کعبہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر دن تو دن رات کو بھی لوگوں کا ہجوم موجود ہوتا ہے، اور کوئی وقت انسان کو ایسا میسر نہیں ہوتا کہ جس میں وہ خانہ کعبہ کو خالی پائے اور اس کی یہ تمنا پوری ہو سکے کہ وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے عبادت کر سکے۔ لوگ ایسے لمحے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا مل جائے کہ رش کم ہو اور وہ حجر اسود کو بوسہ دے سکے۔ لیکن پیارے دوستو، لوگوں کا ہجوم نہ تو دن میں تھمتا ہے اور نہ ہی رات میں کم ہوتا ہے۔ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ بس زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزارنا چاہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس 24 گھنٹے مسلمانوں کا رش موجود رہتا ہے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے یہ موجودہ تاریخ کا پہلا سانحہ تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف روکنا پڑا، اور نہ صرف طواف روکنا پڑا بلکہ خانہ کعبہ کو مکمل طور پر خالی کرنا پڑا۔ اور جب خانہ کعبہ خالی کیا گیا تو اس کے مناظر نے حقیقت میں مسلمانوں کو رلا دیا تھا، کیونکہ جو جگہ 24 گھنٹے آباد رہتی تھی اور جس جگہ اللہ کے بندے اس کی عبادت میں
میں ہماتن مصروف رہتے تھے اس کا خالی دیکھنا بڑا کربناک تھا۔ اس وقت امام مسجد میں جماعت کے بعد سورہ رحمان کی جب تلاوت فرمائی تو ان کے آنسو جاری ہو گئے، ان کی ہچکیوں اور سسکیوں سے کعبہ شریف گونج اٹھا تھا۔ وہاں موجود عملہ اور چند نمازیوں کے دل تڑپ اٹھے تھے۔ اس وقت ایسی دعا کرائی گئی کہ امام صاحب کے ساتھ وہاں موجود مختصر سی جماعت کی سسکیوں نے شاید اللہ کی رحمت کو کچھ یوں پکارا تھا۔ رحمت خداوندی میں جوش آیا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے دوستو کہ اس پریشانی کے عالم میں جہاں پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کو بند کرنے کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ کے گھر سے اللہ کا ایک ایسا معجزہ سامنے آیا جس سے مسلمانوں کے زخموں پر مرہم پڑ گیا اور گویا مسلمانوں کو تسلی دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ معجزہ تھا پرندوں کا جو خانہ کعبہ کے اوپر اڑتے ہوئے طواف کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ بالکل اسی وقت کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں پر کعبہ کے طواف کی پابندی عائد کی گئی تھی تو اس کے تناظر میں پرندوں نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس روح پرور منظر کو بیت اللہ کے صحن میں موجود ایک خادم نے اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا تھا، جس کو دیکھنے والے نہ صرف حیران ہو گئے بلکہ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے۔ کہیں غیر مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس ویڈیو نے ہر طرف تہلکہ مچا دیا تھا۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ منظر عام پر آیا جب رات کے وقت خانہ کعبہ میں سوائے چند خادمین کے کوئی اور موجود نہ تھا۔ وہ آدھی رات کو خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ ہر سو بالکل خاموشی تھی۔ وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اس خطرناک بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ سب ایک زبان ہو کر ایک ہی دعا کر رہے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کو ویران نہیں دیکھ سکتے، خدا را اس کو آزمائش ختم کر دے تاکہ کعبہ پھر آباد ہو سکے۔ اب ان خادمین کی یہ دعا جاری تھی کہ ان میں سے ایک خادم نے آنکھوں میں آئے آنسو پوچھ کر جب آسمان کی جانب دیکھا تو ان کے دل ایک پل کے لیے مچل اٹھے تھے۔ آسمان پر سفید رنگ کا گھوڑا اڑ رہا تھا جس کے پر ہوا میں پھڑ پھڑا رہے تھے۔ وہ سفید نورانی مخلوق خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے لگی گویا وہ طواف کر رہی ہو۔ یہ ایمان افروز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خادمین اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے۔ وہ روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور خدا کی وحدانیت بیان کرنے لگے، رحمت کی دعائیں مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سفید رنگ کی مخلوق اس قدر نورانی تھی کہ وہ صرف چند سیکنڈز ہی اسے دیکھ سکے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم مزید اسے نورانی وجود کو دیکھتے تو شاید ہماری آنکھیں کسی اور چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس نورانی مخلوق کے گرد نور کی ایسی تجلی تھی کہ انہیں یہ ڈر لاحق ہوا کہ ان کی آنکھیں یقیناً اس نور کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اس قدر دلکش تخلیق تھی جو کتنی ہی دیر طواف کرنے کے بعد وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا وہ جلوہ دکھایا تھا کہ وہ کعبہ کا طواف انسانوں کے علاوہ بھی جس سے چاہے کروا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے مشکل وقت سے بچائے اور کعبہ شریف کو ہمیشہ مسلمانوں کے طواف سے ہرا بھرا رکھے اور تمام مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین سم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔